بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 85 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے صلاۃ الخوف کا طریقہ۔ آج کے سبق میں ہم آغاز تو باب المرأتی تکون بین الرجل یصلی و بین القبلۃ وہی نائمۃ او قائمۃ سے پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں اس حوالے سے عرض کیا گیا تھا، لیکن یہ باب آج پڑھا جائے گا اور اس کے بعد پھر صلاۃ الخوف کا جو طریقہ ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ تو وہ دوسرا باب ہے اور اس کا عنوان باب صلاۃ الخوف ہے۔ تو بہرحال پہلے باب کو پڑھتے ہیں اور اس پہ کلام کرنے کے بعد دوسرا باب بھی شروع کریں گے۔ مصنف الرحمہ لکھتے ہیں باب المرأۃ تکون بین الرجل یصلی و بین القبلۃ وہی نائمۃ او قائمۃ۔ یہ باب اس عورت کے بارے میں کہ جو مرد نمازی کے آگے جو ہے وہ سو رہی ہے یا وہ ویسے کھڑی ہے قبلے کی طرف۔ اخبرنا مالک اخبرنی ابو النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا اخبرته قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلاي في القبلة فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو النضر جو عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے خبر دی کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوئی تھی کہ میرے پاؤں آپ کے سجدہ گاہ میں ہوتے تھے۔ آپ جب سجدہ کرتے تو مجھے ہاتھ سے دباتے، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی، پھر جب کھڑے ہوتے تو میں پاؤں پھر پھیلا دیتی۔ ان دنوں گھروں میں چراغ وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ قال محمد لا بأس بأن يصلي الرجل والمرأة نائمة او قائمة او قاعدة بين يديه او الى جنبه او تصلي اذا كانت تصلي في غير صلاته انما يكره ان تصلي الى جنبه او بين يديه وهما في صلاة واحد او يصليان في مع امام واحد فإن كانت كذلك فسدت صلاته وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد مذہب احناف کو بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مرد نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور عورت اس کے سامنے یا ایک جانب میں پڑی سو رہی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ یا حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عورت بھی اپنی علیحدہ نماز پڑھ رہی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مکروہ یہ ہے کہ عورت اور مرد ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں اور عورت اس مرد کے سامنے یا پہلو میں ہو یا دونوں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں۔ اگر آخری دو صورتوں میں کوئی صورت پائی گئی تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اچھا،
اب یہاں پر اس حدیث پاک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ رجلایا فی القبلۃ، کہ بظاہر ان کا ترجمہ یہ لگتا ہے کہ میرے پاؤں قبلے کی طرف تھے، لیکن ان کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ وہی ہے کہ جو اوپر حدیث پاک کے تحت ترجمے میں بات کی جا چکی کہ میرے پاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدہ گاہ میں تھے۔ یہ نہیں کہ آپ پاؤں جانب قبلہ کیے ہوئے آرام فرما رہی تھی، بلکہ آپ تو شرقاً غرباً وہ آرام فرما رہی تھی، یعنی مشرق و مغرب کی جانب۔ اور چونکہ مدینہ منورہ میں قبلہ تو جنوب کی جانب میں واقع ہے، تو اس لیے شرقاً غرباً آرام فرمانا یہ کوئی باعث تشویش نہیں تھا۔ تو حدیث پاک میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دوران نماز عورت کے پاؤں اگر سجدہ گاہ میں ہوں تو کوئی کراہت نہیں آتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آرام فرما رہی تھی، اس لیے حالت نیند میں اس کیفیت سے مرد نمازی کی نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ اسی طرح حالت بیداری میں کھڑی ہو یا بیٹھی ہو تو پھر بھی کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جن مسائل کا استنباط فرمایا تو ان کے لیے ایک تو یہی حدیث پاک ہے جو ابھی متن میں گزر چکی، لیکن دوسری طبرانی اور عبدالرزاق نے جو ذکر فرمائی وہ دوسری حدیث بھی ہے کہ اخروہن حیث اخرہن اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیچھے رکھا تو تم بھی انہیں مؤخر کرو۔ اب انہی احادیث کے مفہوم کے پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی ہے کہ پہلے مردوں کی صف بناؤ، پھر بچوں کی، اور آخر میں عورتوں کی صف بناؤ۔ تو چونکہ یہ واقعہ مطلقاً نماز یعنی کامل نماز کا واقعہ تھا، اس لیے فقہائے کرام نے عورت اور مرد دونوں کے ساتھ ایک ہونے سے فساد نماز کے لیے 5 شرائط ذکر فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ عورت حد شہوت تک نہ پہنچی ہوئی ہو، اور دوسری بات یہ کہ امام نے اس کی امامت کی نیت بھی کی ہو، اور تیسرا یہ کہ نماز رکوع سجود والی ہو، اور چوتھا یہ کہ عورت تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ شریک ہو، اور پانچواں یہ کہ دونوں کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ نہ ہو۔ اگر ان شرائط میں سے ایک بھی نہ پائے گی تو نماز جو ہے وہ فساد سے اس کے حوالے سے وہ بچ جائے گی۔ تو بہرحال ان شرائط پہ پورا اترنا وہ ضروری ہے، لیکن آج کے دور میں عورت کی مذہب حناف میں نہ تو امامت درست ہے اور نہ ہی وہ کسی امام کے پیچھے اقتداء میں مساجد میں جا کے نماز پڑھے گی۔ یہ ہمارا باب مکمل ہوا۔ دوسرا باب ہے باب صلاۃ الخوف، کہ خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا بیان۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر كان اذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الامام وطائفة من الناس فيصلي بهم سجدة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه سجدة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه سجدة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى سجدتين، ثم يقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم سجدة بعد انصراف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا سجدتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها۔ اور قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر إلا حدثه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ ہمیں حضرت نافع نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا گیا
تو انہوں نے فرمایا کہ امام امامت کے لیے آگے بڑھے اور مجاہدین میں سے ایک گروہ کو نماز پڑھائے۔ جب یہ گروہ ایک رکعت ادا کر چکے تو سلام نہ پھیرے، اس دوران دوسرا گروہ ان کے اور دشمن کے درمیان موجود رہے گا اور وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ اچھا، اس پہلے گروہ کے ایک رکعت پورا کرنے پر یہ دوسرے گروہ کی جگہ سنبھال لیں گے اور وہ آ کر امام کے پیچھے دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں۔ امام 2 رکعت پڑھ کر فارغ ہو جائے، کیونکہ وہ 2 رکعت ہو جائیں گی، تو اگر اپنی اپنی رہی ہوئی ایک ایک رکعت پوری کریں تو اس طرح دونوں گروہوں کی 2 رکعت ہو جائیں گی۔ اگر خوف بہت زیادہ ہو کہ اس طرح نماز نہ پڑھی جا سکے تو پھر اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے قبلہ رخ ہو کر یا سواریوں پر قبلہ رخ ہو کر یا جدھر منہ کر سکیں نماز پڑھیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال یہی ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی علیہ السلام سے ہی بیان کی ہوگی۔ قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وکان مالک بن انس لا یأخذ به۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی اسی پر عمل ہے اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، اور امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اچھا، نماز خوف کا جو یہ مذکورہ ایک طریقہ بیان ہوا، مسلمان لشکر کے لیے یہ بوقت جہاد کے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور طریقے بھی مختلف احادیث میں وارد ہیں اور اس کی بڑی تفصیل جو ہے وہ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مشکات میں بیان فرمائی ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شوافے میں سے بعض حضرات نے تو اس نماز کو وہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص کیا ہے، یعنی آپ کی امامت سے اسے خاص کیا تاکہ دونوں گروہ نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا شرف پا سکیں، اور جب نبی علیہ السلام کی اقتداء اب رہی نہیں تو اب اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے ہاں اب ان لوگوں کو جہاد میں بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ جمہور کے نزدیک زمانہ نبوت کے بعد بھی اس طرح پڑھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ علی المرتضی، ابو موسیٰ اشعری اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم سے ایسی نماز پڑھنا وہ ثابت بھی ہے۔ اچھا، بعض حضرات کا خیال ہے کہ ایسی نماز اس وقت جائز ہوگی جب ہر شخص ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر ضد کرے۔ اگر ضد نہیں ہے تو ایک گروہ پوری نماز پڑھے گا تو دوسرا گروہ دوسرے امام کے پیچھے پوری نماز پڑھ لے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی صرف سفر میں اس نماز کی اجازت کے قائل ہیں، قیام کے دوران وہ اس نماز کی اجازت نہیں دیتے، جبکہ احناف کے نزدیک سفر ہو یا اقامت ہو دونوں میں ایسی نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو بہرحال حق یہ ہے کہ قیامت تک نماز خوف کا وہ جواز رہے گا، اگرچہ اس کی ادائیگی کی کیفیت وہ مختلف فی ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ اختلاف صرف افضلیت میں ہے، ورنہ جو طریقہ کسی حدیث پاک میں مذکور ہوا ہو اس کے مطابق پڑھ لی جائے تو ادا ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے نماز خوف 4 دفعہ ادا فرمائی، اور جو ہے اب اس کا طریقہ جو عند الاحناف ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے 2 گروہ فرمائے، ایک دشمن کے سامنے ڈٹا رہا اور دوسری کی امامت فرمائی۔ ان دونوں گروہوں کو نہ تو اپنی اپنی الگ نماز پڑھنے دی اور نہ ہی 2 جماعتیں کرنے کی رخصت عطا فرمائی، یہ اس لیے تاکہ ہر ایک کو آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی سعادت مل جائے۔ پہلے فریق کو 1 رکعت اور دوسرے کو بھی 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اس لیے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز کی جو ادائیگی ہے وہ واجب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلا گروہ لاحق اور دوسرا مسبوق کے حکم میں ہوگا، دونوں بقیہ نمازیوں کی طرح وہ اپنی نماز پڑھیں گے جیسا کہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ لاحق پہلا گروہ ہے وہ دوسری رکعت میں قرات نہیں کرے گا، بقیہ نمازیوں کی طرح وہ جو باقی نماز ہے وہ واجبات وغیرہ ادا کرے گا۔
اور دوسرا جو مسبوق ہونے کی وجہ سے دوسری رکعت میں قرات سمیت وہ مکمل کرے گا، چونکہ یہ مسبوق اور مسبوق اپنی بقیہ میں قرات کرتا ہے۔ تو بہرحال جی یہ آج کے سبق کے حوالے سے گفتگو تھی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو پھر رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر عورت مرد کی نماز میں اس کے سامنے سو رہی ہو تو مرد کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ عند الاحناف واضح کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ کہ احناف کے ہاں صلاۃ الخوف کا کیا طریقہ ہے؟ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔